السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہم دیکھیں گے عورت کو وراثت میں حق کیوں نہیں دیا جاتا۔ اس کے لیے کیا کیا لوگوں کے نظر میں بہانے ہیں جو لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ عورت کو مال کی ضرورت ہی نہیں ہے، عورت نے مال کیا کرنا ہے۔ دیکھیں یہ اگر مسئلہ ایسا ہوتا تو پھر اللہ حصے نہ رکھتا قرآن میں، جو اللہ تعالیٰ نے حصے قرآن میں رکھے ہیں عورت کے لیے، تو وہ پھر نہ ہوتی اگر عورت کو مال کی ضرورت نہ ہوتی۔ دیکھیں عورت کو مال کی ضرورت کیوں نہیں ہے۔ دیکھیں ظاہری بات ہے، عورت نے اگر صدقہ کرنا ہو اللہ کے راستے میں تو وہی اگر اس کے پاس ہوگا تو وہ آگے خرچ کر سکے گی۔ اگر عورت کے اوپر حج فرض ہے یا عمرہ حج اگر اس نے کرنا ہو تو وہ مال ہوگا تو وہ کر سکے گی۔ تو اسی طرح اور بھی مسائل ہو سکتے ہیں، جیسے مردوں کے لیے مسائل ہیں، مسئلے پیش آتے ہیں۔ عورت بیمار ہو سکتی ہے، حاملہ ہو سکتی ہے، تو اس کو اگر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، زیور ہے نصاب کو، تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے تو وہ کیسے دے گی اگر اس کے پاس مال ہی نہیں ہے۔ ہاں عورت نے اگر نظر یا قسم کا کوئی کفارہ بنتا ہے تو وہ کیسے ادا کرے گی؟ وہ شوہر تو نہیں دے گا، وہ عورت ہی دے گی نا۔ تو وہ اس کے پاس اگر مال ہوگا تو وہ کر سکے گی۔ اسی طرح اگر عورت کے پاس مال ہو تو اس کی شادی کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، اس کی شادی بڑے آرام سے ہو جائے گی، اور طلاق خلا کے مسئلے بھی میں کمی ہوگی، وہ بھی اتنے پیش نہیں آئیں گے۔ شوہر کبھی بھی اس بیوی کو طلاق نہیں دے گا جو بڑی مالدار ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ عورت کو مال کی کیا ضرورت ہے، اس کے خرچہ تو اس کے شوہر نہیں کرنا ہوتا ہے۔ بعض کا شوہر بھی بخیل ہو جاتا ہے، خرچ نہیں کرتا اپنی بیوی پہ، تو وہ اگر اس کے پاس مال ہو تو وہ خرچ کر سکے گی۔ اسی طرح بیوہ ہو سکتی ہے، وہ اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے تو اب اس کا کون رکھے گا خیال؟ بھائی تو نہیں رکھتے بعد میں، بھائی تو ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے کہ بہن کو بھی دیکھ لیا جائے، بہن کا بھی جو مسائل ہیں زندگی کی، جو بنیادی ضرورتیں وہ پوری کی جائیں، بھائی تو نہیں دیکھیں گے بعد میں۔ تو وہی اگر اس کے پاس مال اپنا ہوگا تو وہ بھی خرچ کرے گی، تو مال اس کے بھی کام آئے گا۔ کسی کو تحفے کے طور پر کچھ چیزیں دینی ہیں وہ دے سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بہنیں اتنی سمجھ لیں کہ نیک ہو گئی ہیں کہ وہ سارا کچھ اپنا بھائیوں کو دے رہی ہیں، یہ کوئی دینداری کی بنا پہ یا تقوی کی بنا پہ وہ نہیں دے رہی، وہ مجبور ہے۔ دیکھیں اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے جو چوری کا واقعہ ہوا نا اللہ کے نبی کے دور میں، وہ عورت کا ہی آیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جب ان کو موقع ملتا ہے تو یہ چوری پر بھی اتر آئی ہے، جب آئے گی، جب یہ مجبور ہوگی تو اس کو بھی لالچ ہے، جس طرح مردوں کا ضرورت ہے اس کو بھی مال کی لالچ ہوتی ہے۔ اور بہانے، عورت نے جی خوشی سے معاف کر دیا، عورت نے اپنی خوشی سے معاف کر دیا، تو یہ بھی ایک بہانہ ہے۔ خوشی سے کوئی معاف نہیں کرتا، جب بھائی نہیں کرتے تو بہن کیسے کرے گی؟ بہن کو بھی ضرورت ہے مال کی، تو جب ان کے پاس مال آئے گا، ہاتھوں میں آئے گا، تو پھر ہی پتہ چلے گا نا خوشی سے دے رہی ہے مجبوری سے۔ اس سے پہلے بھائیوں کو ان کے ہاتھوں میں مال دینا چاہیے، جس طرح وہ اپنا مال بھائی کو ذرا نہیں دیتے، ایک فٹ بھی جگہ ادھر نہیں جانے دیتے، یا ایک روپیہ بھی بھائی کی طرف زیادہ نہیں جانے دیتے، تو اگر اپنے مال کا اتنا احساس ہے تو بہنوں کا بھی کریں۔ جیسے اللہ کے نبی کے دور میں دیکھیں حضرت فاطمہ نے بھی اپنے حق کی ڈیمانڈ کی، حضرت ابوبکر کے دور میں نانی اپنا حصہ لینے آ گئی نواسے کے مال میں، اور دادی اپنے پوتے کے مال میں حصہ لینے آ گئی، تو ان کا 1/6 دیا گیا۔ تو پہلے مال ان کے نام کر کے دیکھو، ان کو دے کے دیکھو، پھر واپس کوئی بھی نہیں دے گی۔ بلکہ واپس دینا تو دور کی بات، بعض کا اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بیٹیوں کا ایک بیٹی ہو نا تو وراثت میں اس کا آدھا بنتا ہے، لیکن یا ایک سے زیادہ ہوں تو 2/3 بنتا ہے، لیکن ایسے موقع پر وہ اپنا تو لیں گی، اپنے چاچوں کا مرنے والے کے بھائیوں کا بھی بعض کا وہ لے لیتی ہے، وہاں نہیں جانے دیتی۔ یہ دباؤ سے ہوتا ہے، پریشر ہوتا ہے، مجبور ہوتی ہیں، دل سے معاف نہیں کرتی، اوپر اوپر سے کرتی ہیں۔ لیکن دیکھیں اگر معاف ہی کرنا ہے تو اپنے بھائیوں کو کرے، اپنے بھائیوں کو کرنا ہے معاف ہی کرنا ہے تو اپنے شوہر کو کرے، اپنے بہنوں کو کرے، اپنی ماں کو کرے، اپنے والد کو کرے، اپنے بچوں کو کرے۔ بھائیوں کو جو کیا جا رہا ہے صاف صاف یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ یہ مجبور ہوتی ہیں، وہ کسی کو کوئی معاف نہیں کرتی، ان کا حق ہے وہ، جیسے مردوں کو مال سے محبت ہے عورت کو بھی ہوتی ہے، عورت کو بھی ضرورت ہے مال کی، اس لیے اللہ نے ان کے حصے رکھے ہیں۔ اور دیکھیں وہ باپ کے مال سے ہی لے رہی ہے، اپنے بھائیوں سے تو لے نہیں رہی، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ عورت کا آدھا ہے، مرد کی نسبت عورت کا آدھا ہے۔ اور سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بھی اشارہ اس میں کیا، پہلے تو نساء مطلب عورت،
عورتوں کی صورت کے نام پہ یہی سارا یہ نظام ہے۔ دوسرا شرع اللہ نے عورت کو آگے رکھا ہے کہ اگر عورت ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہیں، ان کے حصے فکس کر دیے تاکہ ان کو پہلے ملے اور ضرور ملے، متعین اسے کر دیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک اور شرع کیا کہ مرد کو اتنا حصہ ملے گا جتنا 2 عورتوں کے برابر ایک مرد کو، کہ پہلے پیمانہ ترازو اللہ نے عورت کو بنایا کہ عورت کو دیکھا جائے کہ عورت کو کتنا مل رہا ہے، مرد بیٹھ کے دیکھے، بھائی بیٹھ کے دیکھے کہ بہن کو کتنا مل رہا ہے، جتنا 2 بہنوں کو مل رہا ہے اتنا وہ ایک لے گا۔ یہ بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عورت کو پہلے دیا جائے، ترازو اللہ نے عورت کو بنایا، پیمانہ عورت کو بنایا، یہ بھی اس کی اہمیت کا ایک آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کہ اس میں کتنی اہمیت ہے۔ تو اس لیے جو بھی ان کے حصے بنتے ہیں ان کو دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قانون بنایا ہے یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کا قانون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اس کے مطابق کوئی تقسیم کرے گا تو اس کے لیے جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، لیکن اگر اس کے خلاف چلے گا، میرے طریقے میری سنت کے مطابق تقسیم نہیں کرے گا، بہنوں کو حصہ نہیں دے گا اور وارثوں کو حصے نہیں دے گا، اس کے لیے دردناک ذلیل کرنے والا ہمیشہ کا عذاب ہے۔ تو یہ بھائیوں اس میں سے آپ غور کریں، جو بھی کسی حصہ بنتا ہے وہ ان کو دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔